چکوال میں ہم بیسکلی آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ پراپرلی کہ جو آپ کی ایک کوشش ہے، ایک اچھی کوشش، ایک جیسے آپ کی پارٹی کے نام سے ہے کہ امن ترقی پارٹی، تو اس کے نام سے ہی سارا جو ہے نا، وہ مجھے ابھی دوست پوچھ رہے تھے کہ موٹیو کیا ہے وردیئرس کے ساتھ. تو ترقی میں پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ترقی یافتہ قوم ہے یا ترقی یافتہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی تعلیم بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اور یہ امن لفظ کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ امن لفظ ہم نے کہاں سے لیا. یہ ہم نے لیا اصل میں ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا ایک بھیجا ہوا دین ہے اسلام، یہ اصل میں اس کا ترجمہ ہے امن. اسلام مینس پیس، جی، اور پیس کا اردو جو ہے تو وہ امن ہے. تو یہ ہم نے اس سے لیا ہے کیونکہ اس میں امن ہی امن ہے نا. تو آپ کو سیاست میں کس حد تک دلچسپی ہے؟ سیاست میں ہمیں اس حد تک دلچسپی ہے کہ میں نے لائف میں اپنی بہت ساری پلاننگز کی کہ بیسکلی مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھا شہری ہونے کے لیے جو جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری ایک دماغ میں تو موجود ہیں. اگر ہم اپنے ملک کو اچھا بنائیں تو یہاں پر بھی دنیا کے سارے لوگ کام کرنے آئیں گے. اور میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، میں آج سے کئی سال پہلے چائنا جاتا تھا. جی. تو میرا چائنا میں آفس بھی تھا، تو میں نے چائنا کو اپنے آنکھوں کے سامنے بنتے ہوئے دیکھا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا جی، اور یہ کہاں پہنچ گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا ٹارگٹ جو تھا، ان کی لیڈرشپ کا ٹارگٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ یار ہم نے اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو آگے لے کے جانا ہے. اور وہ دن رات اسی میں سوچتے رہے، اسی کے لیے کام کرتے ہیں، اور آج بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہماری پارٹی کا جو درمیانہ نام ہے، امن کے بعد ترقی والا جو نام ہے، وہ ترقی پہ وہ لوگ کام کرتے رہے بہت زیادہ، اور انہوں نے اپنے ملک میں امن بھی رکھا. جی. تو اگر آپ دیکھیں فارمولہ یہی ہے، آپ امن لائیں گے تو ترقی کریں گے، آپ کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو امن لانا ہوگا. بالکل اس کے دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. اور ماشاء اللہ آپ نے جو باتیں کی، جو آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ پاکستان میں کس طرح کس چیز کا فقدان ہے، تو یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ سامنے آئے نا، وہ بھرپور طریقے سے سیاست میں اس ڈر کو پیچھے چھوڑ کے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سیٹ ہار جائیں. کوئی بات نہیں، یہ تو سیاست ہے، ظاہری بات ہے 10 بندے کھڑے ہوں گے تو ایک جیتے گا، 9 تو ہاریں گے. جی. کوئی دوسرا آئے گا، کوئی تیسرا آئے گا، کوئی چوتھا آئے گا. لیکن کھڑے ہونے والے سب لوگ اپنی اپنی تقاریر میں، اپنے اپنے حلقے میں اپنی بات چھوڑ جاتے ہیں. لوگ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یار فلانے شخص نے یہ بات کی تھی، اس کی یہ والی پارٹی تھی، ہم نے اس کی بات نہیں مانی. آج اگر ہم اس کی بات مانتے تو ہم یہاں نہیں، ہم یہاں ہوتے. اور اسی طرح یہ عمل ہے کیسے کہ اس سے پارٹیاں چینج ہوتی ہیں، حکومتیں چینج ہوتی ہیں، نئے لوگوں کو چانس ملتا ہے اور ملک ترقی کرتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی میرے باپ دادا کی پارٹی ہے. اب یہ لفظ جو ہے یہ ہم نے دین کے لیے سنا تھا کہ میرے باپ دادا کا دین ہے، یہ میں تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں لوگ سیاست کو بھی ویسے کرنے لگے کہ جی میرے باپ دادا کی پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہماری پارٹی اور ہم ایک بات کر رہے ہیں اور کل کو ہم سے کوئی اچھی پارٹی آ جائے تو ہمیں بھی لوگوں کو چھوڑ جانا چاہیے، اس نئی پارٹی کی طرف جانا چاہیے. کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا، جمہوریت کا حسن کیا ہے. یہاں پر لوگ کافی برے کاموں کو لے کے کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن جمہوریت کا جو واقعی میں جو اچھا حسن ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ یار میں اچھے سے اچھی چیز کو کیسے کروں گا، اچھی سے اچھی طرف کیسے جاؤں گا. اور اچھے سے اچھا یہی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی لیڈرشپ ملے، اچھے سے اچھی سوچ ملے. لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کچھ پارٹیوں نے، کچھ لیڈروں نے، کچھ سیاستدانوں نے اس پورے قوم کو یرغمال کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم اس سے باہر نکلنا بھی نہیں چاہتے. تو قوم کی بھی یہ ایک بہت بڑی ہماری ایک پرابلم ہے کہ وہ بھی خوش ہے. مطلب ہے کہ ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کچھ پارٹیاں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ بہت ہی قوم کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، بہت برا کرتی ہیں عوام کے ساتھ اور قوم کے ساتھ. لیکن ان میں سے جو کچھ قدرے بہتر پارٹیاں ہیں وہ بھی بہت چھوٹا کرتی ہیں. میرے حساب سے وہ بھی بہت تھوڑا سا قوم کے لیے کرتی ہیں اور قوم ان سے بڑی خوش ہوتی ہے کہ جی یہ تو روڈ بن گیا ہے، پل بن گیا ہے، موٹر بن گیا ہے. بھائی یہ تو ایک تو اپنے گھر سے نہیں لے کے آیا تھا، آپ کے پیسوں سے ہی بنایا ہے اس نے، آپ کے ملک کے وسائل سے ہی بنایا ہے اس نے. تو آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے اس نے. یہ دوسری بات یہ کہ جو وسائل موجود ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پر ہمارے سامنے 100 روپے پڑے ہوئے ہوں اور آپ سب اس ملک کے شہری ہیں، تو مجھے 100 روپے اگر آپ لوگوں میں بانٹنے ہیں، اگر آپ لوگوں نے مجھے بڑا کیا کہ جی آپ ہمارے قوم کے بڑے ہو گئے، اب آپ 100 روپے تقسیم کریں ہم سب میں،
تو میں 100 روپے تقسیم کروں گا نا جی آپ سب میں کہ یہ آپ ہمارے ملک کے باشندے، تو میں آپ نے شکریہ کہ آپ نے مجھے بڑا بنایا، لہٰذا میں 100 روپے تقسیم کرتا ہوں. اتنے روپے اس میں تعلیم کے ہو گئے، اتنے روپے آپ کی صحت کے ہو گئے، اتنے روپے جو ہیں تو وہ آپ کے روڈ کے ہو گئے، اتنے روپے جو ہیں تو وہ آپ کے باقی سب چیزوں کی تقسیم کروں گا نا، میں اچھی طریقے سے تقسیم کروں گا. یہ آپ کے معاش کے لیے ہو گئے، یہ آپ کے روزگار کے لیے ہو گئے. لیکن اگر میں اس میں سے آپ کو 10 روپے تقسیم کرا دوں اور 90 روپے کو ذرا پیچھے رکھ دوں کہ 10 روپے تقسیم کروں آپ لوگوں میں کہ 1 روپے تعلیم کا، 1 روپے صحت کا، 1 روپے معاش کا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کرتے کرتے اگر میں کروں تو آپ لوگ مجھ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے آپ کو کہ بھائی یہ 90 روپے باقی کہاں گئے، جی یہ کیوں رکھے ہیں آپ نے، 10 روپے ہم پہ خرچ کر رہے ہو. ملک میں تو وسائل 100 روپے کے موجود ہیں، ملک میں تو آپ نے 100 روپے رکھے ہوئے ہیں، تو ہمیں 10 روپے کیوں خرچ کر رہے ہو. تو ہمارے یہاں جب کوئی اچھا، یہ ان میں سے اچھے آدمی کی بات کر رہا ہوں، جو ان میں سے اچھے ہیں وہ 10 روپے خرچ کرتے ہیں، ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور اس کو بولتے ہیں صاحب ابھی ہماری آئندہ نسلیں بھی آپ کو ووٹ دیں گی. یہ بڑی غلط بات ہے. ہمیں لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی باقی 90 روپے خرچ کیوں نہیں کر رہا. تو یہ 90 روپے وہ وسائل ہیں جو ہمارے ملک میں موجود ہیں ہیومن ریسورس کی شکل میں، جس کو ہم عوام بولتے ہیں، نوجوان بولتے ہیں، اس کی شکل میں موجود ہیں. اور جو ہمارے پاس منرلس پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، جو ہمارے پاس پہاڑوں میں وسائل پڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے یہاں پر کارخانے لگ سکتے ہیں، جو ہمارے یہاں پر کھیتی باڑی ہو سکتی ہے. اتنا زرخیز ملک ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زبردست زمین دی ہے. یعنی آپ یقین کریں میں دبئی میں رہا ہوں، تو دبئی میں تو مجھے پتہ چلا کہ جی ایک صاحب یہاں پر بڑے امیر ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو بولا یہ پاکستان سے مٹی لے کے آتا ہے. تو وہ پاکستان سے مٹی لے کے جاتا تھا کیونکہ وہاں پر تو ریت ہے، ریت میں تو کوئی چیز اگ ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر جب میں وہاں خود رہنے لگا دبئی میں، کچھ عرصہ میں وہاں رہا، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں گارڈن تھا. تو ہم گارڈن میں مٹی آتی تھی، شاید وہ مٹی پاکستان کی مٹی ہو، لیکن وہ مٹی ہم منگاتے تھے اور رکھتے تھے، اور سال 1.5 سال 2 سال بعد وہ مٹی ختم ہو جاتی تھی، اس لیے کہ وہ ریت اڑتی ہے. تو ریت مٹی کو اڑاتی بھی ہے اور ساتھ اس کی جگہ جگہ بھی لیتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ آپ کی مٹی بھی لوگوں کو چاہیے، اور ہم لوگ یہاں پر اپنا سونا بھی ضائع کر رہے ہیں. جس ملک کی مٹی اتنی زرخیز ہو کہ وہ کام آ سکتی ہے باہر ملکوں کے، اور ہمارے پاس تو سونے جیسے ذخائر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم بروئے کار نہیں لاتے ہیں. تو اور یہ بروئے کار اس لیے نہیں لاتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، وہ بھی بیچارے ملک کو بہت تھوڑا سا دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا دے دیا، لوگ بڑے خوش ہو گئے. اور اگر ہم ان وسائل کو ٹھیک طریقے سے بروئے کار لائیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس میں سے اگر ہم آدھے کو بھی ٹھیک طریقے سے بروئے کار لائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس پورا یہ حساب کتاب ہے کہ ہم حساب کتاب میں کرتے ہوئے ہم 15 سے 20 سال کے عرصے میں اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ، اس ملک کو ہم دنیا کا سپر پاور بنا سکتے ہیں. سپر پاور کون سا؟ امریکہ سپر پاور ہے، چائنا ایک سپر پاور ہے، رشیا ایک سپر پاور ہے. اس طرح کے اور بہت چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو کہ سپر پاور جتنے ان کے پاس پاورز ہیں. تو ان میں کیا ہے کہ وہ اپنے وسائل کو بھرپور طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھرپور طور پہ استعمال کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں کہ یہ راستے پہ آپ چلو گے تو آپ ترقی کرو گے. تو میرے خیال میں اگر ہم بھی وہ کریں اور ہم بھی اپنے ملک کو اس طرح کر کے لے کے چلیں تو اس ہمارے ملک کو ہم ایک سپر پاور بنا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اچھے لوگ چاہیے، باکردار لوگ چاہیے کہ وہ اپنے اگین میں کہوں کہ اپنے ڈرائنگ روموں سے اور اپنے دفتروں سے وقت نکالیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے قوم کے لیے یہ جو سیاست ہے جس کو لوگ بہت برا کہتے ہیں، یقین کریں بہت اچھی چیز ہے اگر اس کو عبادت کے طور پہ کیا جائے تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی عبادت ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں جس طرح نماز کا پوچھے گا، جس طرح وہ زکوٰۃ کا پوچھے گا، باقی اچھے اعمال کا پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے وہ کیے کہ نہیں. اس میں یہ بھی پوچھے گا کہ جو لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس وسائل تھے، ان کے پاس وقت تھا، صحت تھا، اتنا تھوڑا بہت تھا کہ وہ اپنے ملک میں سیاست کر سکتے تھے، تو ان لوگوں نے وہ وسائل کیوں نہیں استعمال کیے اور سیاست کیوں نہیں کی، اچھی سیاست کیوں نہیں کی. اور دیکھیں جب اچھے لوگ سیاست نہیں کریں گے تو یہ ان اچھے لوگوں کی جگہ خالی رہ جائے گی، تو خالی جگہ میں پھر ظاہری بات ہے کہ برے لوگ آئیں گے، اور پھر برے لوگ آتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی یہ سیاست گندی چیز. سیاست گندی چیز نہیں ہے.
اچھے لوگوں نے سیاست میں آنا چھوڑ دیا ہے. اچھے لوگ سیاست میں آتے نہیں ہیں. ہمیں بہت زیادہ جد و جہد کر کے یقین کریں، یہ بہت بڑی جد و جہد ہے کہ ہمیں برے لوگوں کو یا وہ لوگ جو پرفارم نہیں کرتے. دیکھیں ایک آدمی اچھا ہے لیکن وہ پرفارم نہیں کر رہا. لیکن ملک کو تو پرفارمنس چاہیے نا. اگر ایک آدمی اچھا ہے کہ اس کی پرفارمنس پور ہے تو ہمیں اس سے اچھے لوگوں کو لانا چاہیے کہ اس سے اچھا پرفارم کرے، اور جو برے ان کو تو فوراً نکال دینا چاہیے کہ بھائی آپ کی تو جگہ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں، آپ تو یہاں سیاست کریں ہی نا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہمارے اس طریقے سے ہوگا کہ جب آپ جیسے اچھے لوگ اس ملک میں آئیں گے اور وہ سیاست کریں گے اور لوگوں کو اپنے علاقے میں سمجھائیں گے، بتائیں گے کہ صاحب یہ آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کن پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کو انہوں نے اتنے دور میں اتنے الگ الگ وقت میں انہوں نے حکومتیں کی، وقت گزارا، اور آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ہلکی سی ترقی کی آپ نے، تھوڑی سی ترقی کی ہے، باقی دنیا دیکھیں کہاں چلی گئی ہے، وہ کہاں پہنچ گئی ہے. آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھیں، آپ یعنی آپ حد یہ ہے کہ آج کراچی کا کارخانہ دار جو ہے، یہ دیکھیں المیہ ہے نا، یہ کراچی کا کارخانہ دار جو ہے وہ اپنی انڈسٹریز لے کے کہاں جا رہا ہے؟ بنگلہ دیش جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش میں وہ جا کے کارخانہ لگا رہا ہے. یہاں پر اب یہ حالت ہو گئی پاکستان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کرے کہ اب ہمارے یہاں پر ہماری انڈسٹری بنگلہ دیش جا کے لگے گی اور وہاں جا کے کرے گی. اور بنگلہ دیش میں کیا ہے؟ کہ بنگلہ دیش کیا کوئی دبئی ہے؟ کیا یہ لنڈن ہے؟ کیا یہ نیو یارک ہے؟ یہ تو ان میں سے کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. اور لوگ وہاں جا کے وہ لگا رہے ہیں، کارخانے لگا رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں کے حالات ہم سے تھوڑے سے بہتر ہیں. تو تھوڑی سی بہتر ہونے سے ہمارے کارخانہ دار وہاں جا کے کارخانے لگا رہا ہے. یہ غلط ہے. ہمارے اپنے ملک میں وہ ماحول کہاں گیا جہاں اتنے کارخانے لگتے تھے، جہاں اتنی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، جہاں اتنا روزگار مل رہا تھا لوگوں کو. اور باہر کے لوگ یہاں پر پڑھنے آتے تھے. باہر کے لوگ ہمارے ملک کارخانوں میں دیکھیں. مجھے ایک ٹینری کے مالک نے کراچی میں بتایا، کوریا سے کورینز آتے تھے ان کی ٹینری میں لیدر کا کام سیکھنے کے لیے. یہ وہ ملک تھا. اور آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہ جی ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہم برے حال میں. ہماری اکانومی جو ہے وہ اتنے قرضے ہم نے لے لیے ہیں، اتنے قرضے لے لیے کہ پتہ نہیں آنے والی کتنے نسلیں کو ہم نے مقروض کر دیا ہے. تو اور ایک وہ دور تھا کہ ہم جرمنی کو قرضہ دیتے تھے، جرمنی کو پاکستان قرضہ دیا کرتا تھا. تو وہ کون سا پاکستان تھا؟ اور آج کون سا پاکستان بن گیا ہے؟ غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط سیاست کرنے کی وجہ سے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ جیسے لوگ اگر ہمارا ساتھ دیں گے، اس ملک میں آئیں گے اور ہم سے مل کے کام کریں گے اور اچھی اچھی رائے دیں گے ہمیں، تو کچھ ہم نے بھی اپنا منشور بنایا ہوا ہے. اس منشور میں کچھ ہم نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ پاکستان کو جو مسائل ہیں پچھلے کئی سالوں سے، ہمارا ایک خیال یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے ادارے ہیں آپس میں جو کہ پاکستان کے بڑے اچھے ادارے ہیں، پاکستان کی ترقی میں بڑا فعال کردار ادا کرتے بھی ہیں اور مزید فعال ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک غلط طرف چل پڑے ہیں غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور وہ آپس میں ایک ٹگ آف وار میں آ گئے ہیں، ایک رسہ کشی میں آ گئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہو پا رہی. حالانکہ وہ سب کے سب ادارے محب وطن ادارے ہیں، وہ اچھے ادارے ہیں اور وہ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں کہ جی اس میں جو حکومتی ارکان ہیں ہمارے پارلیمنٹس میں، جو حکومتی لوگ ہیں، جو اس میں اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو اس میں کاروباری لوگ ہیں، جو اس میں ہماری جوڈیشری ہے، جو آپ کی پوری جو جج حضرات ہیں، جو پوری جوڈیشری ہے، جو وکلاء ہیں، جو میڈیا ہے، جو علماء ہیں، اور پھر جو اس میں ہماری سول بیوروکریسی ہے، اور پھر جو اس میں ہماری ملٹری بیوروکریسی ہے، تو جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہ سب جو ہیں یہ آپس میں رسہ کشی میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ملک کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. تو سیاستدان بھی آپس میں بہت ایک دوسرے کے لیے اتنا برا بھلا کیا جاتے ہیں کہ اس سے ایک اخلاقیات کا بہت زیادہ فقدان پیدا ہو جاتا ہے، اور معاشرہ اور آپ کے جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ بدتمیزی کرنا سیکھ جاتی ہے. کیونکہ یہ لوگ اتنی طوفانی بدتمیزی کرتے ہیں آپس میں کہ بچے دیکھتے ہیں ٹی وی، ہماری بہنیں دیکھتی ہیں وہ ان کی سارے جو جلسے ہیں اس میں دیکھیں کسی کے لیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں. حالانکہ یہی سارے الفاظ اگر آپ نے کسی کے لیے استعمال کریں تو اچھے طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک طوفانی بدتمیزی ہے، یہ رکنا چاہیے. اور یہ جو سب آپ کو میں نے اداروں گنوائے، تقریباً یہ 8-10 ادارے گنوائے، ہمارا یہ منشور ہے کہ ان سب اداروں کو مل کے ایک بورڈ بنانا چاہیے جس کا ہم نے نام رکھا ہے بورڈ آف وزڈم اینڈ آنیسٹی. اور یہ جو بورڈ ہے، بورڈ برائے حکمت و ایمانداری، یہ مل کے پرائم منسٹر کے ساتھ کام کرے گا
اور پرائم منسٹر کو کوئی بھی چیز پاس کرنی ہو تو اس پورے بورڈ کا مشورہ لے کے تب پاس کریں گے. جب یہ پورا بورڈ ان کو مشورہ دے گا کہ ہاں جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, تب وہ چیز ملک میں یا ہوگی یا وہ نہیں ہوگی. اس سے بڑے فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ٹگ آف وار جو ہے, جو آپس میں رساکشی ان کی, یہ ختم ہو جائے گی, سب ایک ہی جگہ بیٹھ کے فیصلے کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ون مین شو ختم ہو جائے گا. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں ون مین شو کی, تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ لیتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون, تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جی شریف برادران, شریف فیملی. اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ANP عوامی نیشنل پارٹی, تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جی اسفندیار اور ولی خان اینڈ فیملی جو ہے, ولی خان اینڈ فیملی ہی اس کو بس وہ چلا رہی ہے, اور انہی کے رشتہ دار اس میں سارے کرتے دھرتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی JUI, تو جماعت علماء اسلام, تو ہم بات کرتے ہیں جی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بھائی ہیں اس میں سارے, وہ ان کا زیادہ اس پہ ہولڈ ہوتا ہے ہمیشہ سے. اگر ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی, تو بھٹو فیملی ہے. تو اس طرح اگر آپ یہ پارٹیاں لیں, تو ان سب پارٹیوں میں, حتیٰ کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک جو نئی پارٹی بنی تھی اور جس نے لوگوں کے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے, ابھی ان کے بھی جب جہانگیر ترین صاحب جب نااہل ہوئے, تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو ہی ٹکٹ دلایا. مطلب وہاں بھی انہوں نے یہ روش شروع کر دی ہے PTI جیسے پارٹی میں, جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ ہاں ایسا بالکل نہیں ہوگا, وہاں بھی آپ نے اپنے خاندان کو ہی, حالانکہ وہاں ہمارا یہ بہت زیادہ ہمارا خیال تھا کہ وہاں کم از کم ایسا نہیں ہوگا, اور وہ ایک نئی سوچ, ایک ینگ جنریشن کو لے کے چلے ہیں, تو وہ کم از کم اپنے گھر سے, اپنے بچوں سے ہٹ کے ووٹ دیں گے. کہ کیا ان کے شہر میں PTI کا کوئی کارکن نہیں تھا؟ ان کے ساتھ تو 20 15 سال سے, بلکہ ابھی تو 20 سال زیادہ ہو گئے ہیں, لوگ چلتے آ رہے ہیں. تو وہ یہ کوشش کرتے, اس چیز میں لیڈ لیتے کہ جی کسی ایسے بندے کو ٹکٹ دیتے جو کہ ان کے خاندان کا نہیں ہوتا, ان کا سگا بیٹا نہیں ہوتا, لیکن وہاں پر بھی یہ چیز چل پڑی ہے. تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ گئے ہیں؟ مطلب اگر سب کی سب پارٹیاں اس طرح چلیں گی, اس طرح کریں گی, تو پھر ہم کس کو آگے لے کے آئیں گے؟ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس بورڈ کے ذریعے سے ہم سب لوگوں کو جب چلائیں گے, تو ون مین شو خود بخود ختم ہو جائے گا. اس پہ تمام اداروں کے بڑے بیٹھیں گے, یہ جو آپ کو میں نے جو اداروں کے نام لیے, اور وہ مل بیٹھ کے قوم کے لیے فیصلہ کریں گے. کہ دیکھیں قوم کی مثال ایسی ہے, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے, تاکہ سب لوگوں کو سمجھ میں آئے. ایک آسان مثال دوں گا. دیکھیں ہمارے یہاں گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گھر کا بڑا اس کو حل کر دیتا ہے. بعض اوقات گھر میں وہ مشورہ کر کے حل کر دیتا ہے, بعض اوقات خود حل کر دیتا ہے. لیکن اگر اس کے غلط اثرات ہوں یا اچھے اثرات ہوں, لیکن اس کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے, وہ گھرانہ ہوتا ہے جی, اور کوئی نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کی گلی میں کوئی مسئلہ آتا ہے, تو پھر گلی میں تمام کے تمام آپ کے جو گھر ہیں, جن لوگوں میں گھر ہیں, وہ سب باہر آتے ہیں. اور وہ سب گلی میں اگر کوئی وکیل ہے, گلی میں اگر کوئی جج ہے, گلی میں اگر کوئی آرمی میں ہے, گلی میں اگر کوئی سول بیوروکریسی میں ہے, گلی میں اگر کوئی عالم ہے, کوئی بڑا عالم فاضل ہے, اور اگر گلی میں کوئی کاروباری شخصیت ہے, اگر گلی میں کوئی میڈیا کا آدمی ہے, تو وہ سب کے سب باہر آتے ہیں اور مل کے کہتے ہیں کہ جس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں گے. پھر سب مشورہ کرتے ہیں اور سب اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں, اور اس حل میں اگر کوئی فلا ہو, کوئی غلطی ہو, کوئی کمزوری ہو, تو ایک بولتا ہے نہیں جی میں نے یہ کام ایسے کیا تھا, تو یہ ایسے نہیں کریں گے ورنہ اس میں یہ غلطی ہو جائے گی. تو وہ غلطی ہونے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور پھر جب مشورے سے گلی میں وہ کام ہوتا ہے, وہ مسئلے کا حل نکلتا ہے, تو وہ بہت پائیدار ہوتا ہے اور سب اس کی اونرشپ لیتے ہیں. تو اس گلی کو جو ہے بڑا فائدہ پہنچ جاتا ہے. وہ گلی باقی گلیوں سے بڑی اچھی ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو گلی ہوتی ہے, جہاں ایک آدمی اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو بڑا بنا کے اور خود کام کرتا ہے, تو اس کے زیادہ تر کام غلط ہوتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی کی سوچ ہوتی ہے. تو ایک آدمی کی سوچ میں اور بہت سے لوگوں کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی جمہوریت ہے, میرے پاس کابینہ ہے, میری کابینہ کام کری. حالانکہ کس کی کابینہ یار, وہ تو ساری کٹ پتلی ہوتی کابینہ ہوتی ہے. کابینہ کا کچن کیبنٹ. کیا وہ کابینہ کا وزیر اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیا صوبائی کابینہ کا وزیر اپنے CM کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ اگر وہ بات کرے گا تو اگلے دن یا تو وزیر نہیں ہوتا, یا اس سے تمام اختیارات لے لیے جاتے ہیں. پھر وہ بیچارہ ڈمی ہوتا ہے, پھر اس کے پاس اپنے وزارت میں کچھ کرنے کے لیے رہتا ہی نہیں ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم آئین میں, جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے, ہماری پارٹی گورنمنٹ میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہم آئین میں یہ چینج کریں گے, اور ہم پرائم منسٹر کے ساتھ, CM کے ساتھ, IG کے ساتھ, پٹواری کے ساتھ, تھانے دار کے ساتھ, ہسپتال کے بڑے کے ساتھ, اسکول کے بڑے کے ساتھ, یونیورسٹی کے بڑے کے ساتھ
ان سب اداروں کے جو بڑے ہیں، جو سربراہان، ان کے ساتھ اپنے اپنے لیول پہ اس طرح کا بورڈ ہوگا، اور اس بورڈ میں اس علاقے کے تمام اداروں کے لوگ موجود ہوں گے، اور وہ اس کی اونرشپ لیں گے اور وہ اس میں فیصلے کریں گے، تاکہ ایک آدمی فیصلہ نہ کرے. جب ایک آدمی نہیں ہوگا، زیادہ لوگ ہوں گے، ہر ایک ادارے سے لوگ ہوں گے، اس میں آپ کی کرپشن نہیں ہوگی، اس میں ون مین شو نہیں ہوگا، اس میں ٹگ آف وار ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ مل بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، پائیدار فیصلے ہوں گے، اور کرپشن ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب 12 بندے بیٹھیں گے، 20 بندے بیٹھیں گے، تو ان میں سے آدھے تو صحیح آدمی ہوں گے نا، تو باقی آدھوں کو ذرا وہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ صاحب یہ کرپشن نہ کریں، یہ ایک اجتماعی ادارہ ہے، ایک اجتماعی فیصلے ہم یہاں پر کر رہے ہیں، ملک کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، اس میں ایسا نہ کریں، کم از کم یہاں پر ایسا نہ کریں. تو خود بخود آپ کی تینوں مسئلے حل ہو جائیں گے، کرپشن کا بھی، ٹگ آف وار کا بھی، اور ون مین شو کا بھی. کیونکہ ملک کسی ایک خاندان کا نہیں ہو سکتا، ملک کسی ایک شخص کا نہیں ہو سکتا. آپ جمہوری طریقے سے آتے ہیں اور پھر آپ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے کہ جی میں اتنے کروڑ ووٹ لے کے آیا ہوں. بھائی اتنے کروڑ ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ اکیلے نہیں آئے ہیں، آپ کی پوری جو اسمبلی ہے وہ لوگ یہ ووٹ لے کے آئے ہیں. تو ان سب کو آپ ساتھ لے کے چلے نا. ان کو تو پھر آپ پوچھتے نہیں ہیں، وہ آپ کے جو اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں وہ تو پھر آپ سے مل بھی نہیں سکتے ہیں جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو اکثر وزیر اعظموں سے ان کے ایم این ایز نہیں مل سکتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں، ان کی باری پتہ نہیں کتنے مہینوں بعد آتی ہے. اور اکثر ایم این ایز ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم ٹائم نہیں دے رہا. تو جس وزیر اعظم کے پاس اپنے ایم این ایز کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، وہ عوام کو کیا خدمت کرے گا، وہ عوام کے لیے کیا کرے گا. اور ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جتنے بڑے ہیں وہ تو آتے ہی نہیں ہیں. یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ عمران خان صاحب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر وزرائے اعظم جو ہیں تو وہ آتے نہیں ہیں اسمبلیوں میں، پھر خود بھی نہیں آتے ہیں، خود ان سے بھی کم آتے ہیں. تو آپ اسمبلی میں آ کے آپ کم از کم یہ ٹرینڈ ڈالیں کہ جی یہ اتنی اوپر کی ایک ایوان ہے اور اس کا میں ممبر ہوں، تو میں اس ایوان میں ہر سیشن میں موجود رہتا ہوں. آپ آئیں، آپ بھی نہیں آتے ہیں، تو آپ میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا ہے؟ آپ تو ان سے بھی زیادہ آپ میں ان سے بھی زیادہ وہی کمزوری ہے جو کہ آپ ان کی کمزوری ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، اور بہت جلد ٹھیک کرنا ہوگا، اور آپ جیسے ساتھیوں کی مدد سے ٹھیک کرنا ہوگا. آپ لوگ ساتھ دیں گے تو ٹھیک ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں بادشاہ تو ہے نہیں، نہ ہی خلافت ہے کہ ایک آدمی آئے گا اور وہ ٹھیک کر دے گا. یہ تو جمہوریت ہے. یہاں تو سب لوگ ملیں گے، مل کے چلیں گے، مل کے آئیں گے، لوگوں سے ووٹ کا تقاضا کریں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ آپ کا ووٹ بڑا قیمتی ہے. اور اب آپ اس دفعہ آپ نئی پارٹی کو ووٹ دیں جن کا منشور اچھا ہے، اور ان کے لوگوں کے بارے میں پتہ کریں. آپ جگہ سے کھڑے ہوں گے تو آپ کے لوگ پتہ کریں کہ کیا آپ فراڈ کرتے ہیں، کیا آپ جھوٹے ہیں، کیا آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. اگر آپ میں یہ سب مسئلے ہیں تو آپ کو بھی لوگ ووٹ نہ دیں. لیکن اگر آپ میں یہ مسئلے نہیں ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، کیونکہ دیکھیں نا اس علاقے میں آپ کا چکوال کا علاقہ ہے، چکوال کے علاقے میں تو 5 منٹ لگیں گے پتہ لگانے میں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جی آپ کیسے آدمی ہیں. میں جہاں سے بلانگ کرتا ہوں 2 منٹ لگیں گے اس علاقے کے لوگوں کو آپ کو سب کو بتانے میں کہ اس آدمی کا پاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ 2 منٹ لگیں گے بتانے میں. تو اس طرح اگر ہم لے کے چلیں تو میں یہ عوام سے بڑی زیادہ وہ ہے گزارش ہے کہ وہ بھی ایسا کریں اس دفعہ کہ نئے پارٹیوں کا منشور پڑھیں، ان میں اچھے لوگوں کو دیکھیں، ان کو ووٹ دیں، ان کو آگے لے کے آئیں تاکہ آپ کا ملک ترقی کرے، تاکہ آپ ترقی کرو. یقین کریں اس ملک کو اگر ہم نے دبئی بنا لیا، اس ملک کو اگر ہم نے سوئٹزرلینڈ بنا لیا، اس ملک کو اگر ہم نے نیو یارک بنا دیا، اس ملک کو اگر ہم نے ماسکو بنا لیا، اس ملک کو اگر ہم نے یہ سب جو اچھے شہر ہیں یہ بنا لیے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے دبئی جانے کی، کام کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے سوئس اکاؤنٹ کھولنے کی؟ بلکہ یہاں پر لوگ بولیں گے جی لاہور اکاؤنٹ ہے اس کا، کراچی اکاؤنٹ ہے اس کا، پشاور اکاؤنٹ ہے اس کا. پھر سوئس اکاؤنٹ نہیں ہوگا، پھر کوئٹہ اکاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایسا کرنا نا ہمیں. لیکن اگر ہم اس ساری صورتحال کو، یہ جو بڑا جامع اور زبردست پلان ہے، چیف جسٹس صاحب نے ورڈ یوز کیا مافیا، تو یہ مافیا اتنا بڑا مافیا ہے کہ یہ ہر گلی تک پہنچے ہوئے مافیا ہیں. کہ وہ کوئی ایک بندہ صرف ان کی پارٹی کے خلاف بات کرتا ہے تو دوسرے دن اس کو سرچ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا چھوٹے سے شہر ہیں تو لوگوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اچھا اس کا بزنس کیا ہے، یہ اس کی جاب کیا ہے، اس کی فیملی کے لوگ کون کون سی جابز کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. تو وہ ان کو جو ان کے پاس ذرائع اور وسائل ہم لوگوں کے دیے ہوئے ہیں، ان ساروں کو استعمال کر کے انہیں زد و کوب کر کے اور وہ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے اس کے لیے تو ایک جہاد کی ایک طرح سے نہیں، یہ جہاد تو ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جد و جہد، یہ عملی طور پہ پراپر ایک جہاد ہے ان لوگوں کے خلاف اٹھنا.
یہ ہم میرے اور آپ جیسے آدمیوں کا یہ اس طرح کی سیاست میں آنا، یہ جد و جہد ہے، یہ تو جہد ہمیں کرنی ہے، اور جد و جہد میں قربانی چاہیے تھی، قربانی تو دینی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ میں الیکشن کا موقع دیا ہے. اب یہ قریب انشاءاللہ دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں. اس الیکشن سے پہلے ہمیں اپنے لیے مخلص اور باکردار لوگ اکٹھے کرنے ہیں، اور انہوں نے پھر آگے لوگوں کو شعور دینا ہے. لوگوں میں ہماری جو منشور ہے یہ آگے پہنچانی ہے. ہمارے منشور میں ہم نے کہا ہے کہ جو ہم نے آپ کو بورڈ بتایا ہے، یہ بورڈ کا کہا ہے. ہم نے کہا ہے کہ روزگار کے لیے ہم نے کچھ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ہم بے روزگاری کیسے ختم کریں گے اور روزگار کیسے آگے لے کے جائیں گے. اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا رشین اسٹیٹس میں رہنے کے لیے. تو وہاں پر یہ ایک سسٹم تھا کہ ان کی جو ایگریکلچر زمین ہے وہ عام لوگوں میں وہ تقسیم کر دیتے ہیں ییلڈ پر ایکڑ کے حساب سے. ایک ایکڑ میں آپ نے کتنی فصل لینی ہے. اور ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت زمین ہے. اس زمین کو بھی اگر ہم اچھے طریقے سے پلاننگ کر کے اپنے بے روزگار فیملیز میں تقسیم کر دیں گے تو یہ فیملیز جو ہیں یہ اس زمین کو کاشت کر کے گورنمنٹ کی ہیلپ کے ساتھ، ان کی پراپر گائیڈنس کے ساتھ اس میں سے فصل اگا سکتی ہیں. اور وہ ٹارگیٹ ہم دے دیں گے، اس میں سے جو اچھی فیملیز ہوں گی جو کام کر سکیں گی ان کو اگلے سال پھر زمین دے دی جائے گی. ایسے لاز بنا جائے کہ اس پہ قبضہ نہ ہو سکے. اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے اس سے زمین لے کے پھر اس فیملی کو دی جائے جو کہ واقعی میں سنسیئر ہے، مستحق واقعی میں کام کرنا چاہتا، اس کو دیا جائے گا. اس طرح ہمارے ایگریکلچر ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ جائیں گی اور ہمارے پاس بہت فورن کرنسی آئے گی. اس طرح جو ہمارے پاس انڈسٹری ہے، بڑی انڈسٹری ہے، جس میں ایئر لائنز ہیں، جس میں آپ کی شوگر انڈسٹری ہے، جس میں آپ کی سیمنٹ انڈسٹری ہے، جس میں آپ کی گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری ہے، اس طرح اور بڑی ہیں، ٹینریز ہیں، ٹیکسٹائلز ہیں، اسپیئر پارٹس انڈسٹری ہے. مطلب ان گنت ہے. آپ کو میں گنواتا جاؤں گا اور آپ اس کو گنتے جائیں گے. ان سب انڈسٹریوں کو، بڑی انڈسٹریوں کو اگر ہم عام عوام میں لے آئیں اور ہم ایک ایسا پول بنائیں جس کے پاس لاکھ روپے وہ بھی لگا سکے، جس کے پاس 10 لاکھ وہ بھی لگا سکے، تو جو لوگ یہ انڈسٹری نہیں بنا سکتے ہیں وہ اس میں مالکان بن جائیں گے اور ان کو پریفرنس دیا جائے گا اس میں جابس کے لیے. انہیں کو اس میں جاب ملیں گے تو وہ اپنے کارخانوں کے مالکان بھی ہوں گے، خود اس میں کام بھی کر رہے ہوں گے. اس سے بھی آپ کی اکنامک گروتھ بڑھ جائے گی، آپ کی انڈسٹری بڑھ جائے گی. لیکن گورنمنٹ کی گائیڈنس اور گورنمنٹ کا واچ اس میں رکھنا بڑا ضروری ہوگا کہ یہ خراب نہ ہو جائے سارا کچھ. اس کے لیے اگر آپ کی نیت اچھی ہو تو بہت اچھی پلاننگ ہو سکتی ہے، بہت اچھی طریقے سے سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور سنسیئر لوگ موجود ہیں، سنسیئر طریقے سے بہت اچھے کام ہو سکتے ہیں. جب ایک چھوٹے ادارے کر سکتے ہیں تو ملک کیوں نہیں کر سکتا. لیکن وہی بات ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو اپنے بچوں کا اور اپنا ذاتی فیوچر نہ دیکھیں بلکہ اپنے ملک کا اور اپنے عوام کا فیوچر دیکھیں، تو پھر بڑے کام ہو سکتے ہیں بہت زیادہ ایمانداری سے. ایک تو ہم ان تمام انڈسٹریز میں آ جائیں گے، پوری قوم اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گی. ان کی جو چیزیں بنیں گی، چائنا میں کیا ہے، چھوٹی انڈسٹریز ہیں، کچھ بڑی انڈسٹریز بن گئی ہیں، وہ چھوٹی انڈسٹریز، اور وہ دنیا میں سب کچھ ایکسپورٹ کرتی ہیں. کھلونوں سے لے کے، پیمپر سے لے کے، دودھ سے لے کے. اب تو لوگ دنیا بھر میں سیب اور مالٹے بھی ان کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایگریکلچر کو بھی بہت آگے لے گئے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پڑوس میں تو ہے. یہ چائنا وہ ملک ہے جس کے پاس اپنا یونائٹڈ نیشن کی رجسٹریشن نہیں تھی. پاکستان نے ان کی سفارش کر کے یونائٹڈ نیشن ان کو یو این میں سیٹ دلوائی، اور آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ہمارا نیبر ہے اور ترقی کر رہا ہے، ہمارے لیے اچھی بات ہے، ہمیں بھی ترقی کرنی چاہیے. امن ترقی پارٹی، حقیقی جمہوریت کا رنگ صرف امن ترقی پارٹی کے سنگ. امن ترقی پارٹی کے پلیٹ فارم سے بطور MNA MP الیکشن میں حصہ لیں، ٹائر کے نشان پر مور لگائیں، پاکستان کو مضبوط بنائیں. رابطہ 03175619 696.